يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول لک المخلفون. اچھا اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے نا مکہ کی طرف، تو ایک خطرہ تھا کہ قریش سے جنگ ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو منافق تھے نا، منافق وہ نہیں گئے ساتھ. وہ پتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ جنگ ہوگی تو ہم لڑ نہیں سکتے. ان کے بارے میں قرآن کی آیات آ رہی ہیں. سیقول لک المخلفون، پیچھے رہ جانے والے اعراب، یہ جو دیہاتی ہیں جو مدینہ کی طرف دیہات قبیلے تھے، ان میں بہت سے منافقین تھے. وہ آئیں گے اے نبی آپ کے پاس، وہ کہیں گے شاغلتنا اموالنا، ہمیں مصروف کر دیا ہمارے مال نے، واہلنا، ہماری گھر والوں نے، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. یقولون بألسنتہم، وہ کہیں گے اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، اے نبی آپ ان سے پوچھیں کون ہے جو مالک ہو، جو تمہیں فائدہ دے سکے اگر تمہیں اللہ کسی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ سے باخبر ہے. یہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایکسکیوزز پیش کرتے تھے کہ ہم اس وجہ سے نہیں آ سکے، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی یہ آپ کے ساتھ عذر پیش کریں گے کہ ہمارا یہ عذر تھا. یہ حالانکہ حقیقت یہ کہ ان کے دلوں میں نفاق تھا. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، حقیقت یہ ہے کہ تم گمان ہی نہیں کرتے کہ تم واپس لوٹنے والے ہو اللہ کی رضیت کا. تمہارا گمان یہ تھا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، کہ تم واپس پلٹ کر نہیں جاؤ گے، مسلمان واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے، وہیں پہ جو ہے نا مسلمانوں کا قصہ تمام ہو جائے گا. بل مؤمنون الی اہلی ابدا وزین ذالک فی قلوبکم، اللہ نے مزین کر دیا تھا تمہارے دلوں میں یہی گمان. وظننتم ظن السوء، اور تم برے برے گمان اللہ کے بارے میں کر رہے تھے. کیا گمان کر رہے تھے دل میں؟ کہ مسلمان تو واپس حدیبیہ سے، واپس مکہ سے نہیں آئیں گے. وکنتم قوما بورا، اور تم قوم ہو ایسی جو برباد ہونے والی ہے. ومن لم یؤمن باللہ، جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر، اس کے رسول پہ، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، تو اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے دردناک دہکتی ہوئی عذاب. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی بادشاہت ہے. یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے. ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سیقول المخلفون، ان قریب یہ کہیں گے پیچھے رہ جانے والے منافق، اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم. اب یہ جو آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے خیبر فتح ہوا نا 6 ذی الحجہ کے بعد، جو خیبر کے اندر کچھ یہودی جن کو سٹارٹ کے اندر مدینہ سے نکالا گیا، یہودی مدینہ کے اندر آباد تھے، مدینہ سے ان کو نکالا گیا. سب سے پہلے بنو قینقاع والے تھے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، ان کو نکالا اور وہ جا کر آگے آباد ہوئے. مدینہ کے اطراف میں ایک جگہ تھی، اس کا نام خیبر تھا. خیبر میں ان کو جو ہے نا نکالا گیا. یہاں پہ اس 6 ہجری کے بعد ان یہودیوں کے خلاف پھر جہاد ہوا. ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا، جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا. تو ان کو جب وہاں سے نکالا گیا تو اس ٹائم پہ مسلمان بہت مضبوط ہو چکے تھے. مسلم ملٹری چانسز یہی تھے کہ مسلمان جیتیں گے، یہودی اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے، ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں، مسلمان بہت مضبوط ہو چکے ہیں. تو یہ جو پیچھے منافق تھے نا، منافق تھے، انہوں نے یہ کہا دل میں کہ اب تو مسلمان یہ جنگ نہیں جیتیں گے، ہر حال میں جیتیں گے، لہٰذا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں مسلمانوں کے تاکہ ہمیں بھی کوئی مالی بینیفٹ مل جائے، مالی ریزن وغیرہ. تو پھر یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی خیبر میں ساتھ لے کے چلے. ہم جو ہے نا وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن خیبر میں ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی وحی آ چکی تھی. اللہ کے نبی کو اللہ کی رب العزت نے منع فرما دیا کہ جو آپ کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک تھے صرف وہی صحابہ آپ کے ساتھ آگے خیبر میں بھی غزوے کے لیے جا سکتے ہیں. تو یہ منافقین کو جو ہے نا اللہ نے کہا تم پہلے بھی تم پیچھے رہنے والوں میں سے تھے، اب بھی تمہیں پیچھے جو ہے نا وہ رہنا پڑے گا. یہ اسی کے متعلق آیت ہے. سیقول المخلفون، یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. یعنی خیبر کے اندر یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا، نہ آپ اے نبی کہہ دیجئے ہرگز تم ہماری اتباع نہیں کر سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح سے اللہ نے مجھے حکم کر دیا ہے. فیقولون، وہ کہیں گے بل تحسدنا، نہ تم ہمیں حسد کی وجہ سے نہیں لے کے جا رہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم غالب آ جائیں گے، ہمیں زیادہ مال غنیمت مل جائے گا. بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، بلکہ تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی فہم اور فراست ہے ہی نہیں.
دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا، یہ کذالک قال اللہ من قبل، اسی طرح سے اللہ مجھے حکم دے چکا ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے. بھئی یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کذالک قال اللہ من قبل، کیا حکم دے چکے اللہ تعالیٰ کہ یہودی اب جو پیچھے رہ جانے منافق تھے وہ حدیبیہ کے موقع پہ جو حدیبیہ میں ذات وہی آگے اس کو وہاں جائیں گے خیبر میں نا. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے کہا گیا کہ اب یہ جو منافق پیچھے مدینہ میں رک گئے تھے یہ آپ کے ساتھ خیبر کے غزوے میں شریک نہیں ہو سکتے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کذالک قال اللہ من قبل، مجھے اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے. حکم ہو چکا. یہ حکم کہاں پہ ہوا؟ کہاں ہوا؟ مدینہ میں. کہ وہ حکم کہاں پہ موجود ہے؟ ایویڈنس کیا ہے؟ قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر وہی قرآن کے اندر ہے نہیں ہے. قرآن تو جملہ بول رہا ہے نا. قرآن تو صرف یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح تم سے کہا جا چکا. بھئی کیا کہا جا چکا؟ لے کر جانا ہے، نہیں لے کے جانا ہے، یہ تو نہیں آئے نا قرآن پہ. یہ تو نہیں لکھا ہوا نا. قرآن نے تو کہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دے دیے اسی طرح کا پہلے. اس سے یہ جو آیت کا ایک حصہ ہے یہ حجت حدیث کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور بہت سی دلیل ہے، بہت سی طبقہ آپ کو یہ بھی ملے گا مارکیٹ کے اندر، وہ کہے گا صرف قرآن ہی ہے، حدیث کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک قرآن نہیں ہے، بس حدیثیں جو ہے نا حدیثوں کے بارے میں آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ کہیں گے جی حدیثیں تو جی اتنے سالوں کے بعد کمپائل ہوئی. بھائی تم سیکھو تو صحیح کیسے جو ہے نا احادیث کو کمپائل کیا گیا. قرآن اس کے بارے میں بتا رہا ہے. اگر تم حدیث کو انکار کر دو گے تو اطیع الرسول کے اوپر تم عمل ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک دس از ون آف دا ایگزامپل جہاں پہ قرآن خود اس کے اوپر وحی کی جو دوسری قسم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی تھی وہ احادیث کی شکل میں اس کے اوپر خود قرآن گواہی دے رہا ہے. اور ایسی 20 ایگزامپلز ہیں قرآن کے اندر جس کے اوپر دلالت کرتی ہیں حجت حدیث کے اوپر دلالت کرتی ہیں. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے پیچھے رہ جانے والوں میں سے من الاعراب جو دیہاتی ہیں ستدعون الى قوم اولی بأس، قریب تمہیں ایسی قوم کی طرف جہاد کے لیے بلایا جائے گا تقاتلونہم تو ان سے جہاد کرو گے او یسلمون یا صلح کر لو گے. فإن تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے یؤتکم اللہ اجرا حسنا تو تمہیں اللہ بہترین اجر دے گا. وإن تتولوا اگر تم منہ پھیرو گے کما تولیتم من قبل جیسے تم نے پیچھے منہ پھیرا یعذبکم عذابا الیما اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. یہ کون سے غضبات ہیں؟ ان منافقین کو کہا جا رہا کہ آئندہ تمہارے پاس اور بہت سی اپرچونٹیز آئیں گی جہاد کی. وہاں پہ اللہ تمہارے ایمان کو ٹولے گا کہ تم وہاں پہ جاتے ہو کہ نہیں جاتے. یہ مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ موقع تھے جو عمر بن خطاب کے دور میں ہے، ابو بکر کے دور میں ہے. بہت سی اپرچونٹیز آئیں، روم کیسر اسرا کے خلاف غزوات ہوئے. تو یہ اس کے اوپر آیات کی جو ہے نا وہ دلالت تھی کہ وہ جو آئندہ فیوچر میں جو غزوات ہوں گے وہاں پہ تمہارے ایمان کو دوبارہ ٹٹولا جائے گا کہ تم دوبارہ غزوات میں شامل ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے. اور یہ منافق نہیں شامل ہوئے بعد میں بھی. لقد رضی اللہ لیس علی الاعمى حرج، اس جہاد سے کس کو جو ہے نا استثناء ہے لیس علی الاعمى. اگر کوئی اندھا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں. ولا علی الارج لنگڑا ہے تو وہ جہاد میں شریک نہیں ہوتا اس کے اوپر کوئی حرج نہیں. ولا علی المریض کوئی مریض ہے بیمار اس کے اوپر کوئی حرج نہیں. ومن یطع اللہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اس کے رسول کی یدخلہ جنات اللہ کو داخل کریں گے جنتوں میں تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ومن یتولی جو اعراض کرے گا یعذبہ عذابا الیما اس کو اللہ دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ راضی ہو گئے عن المؤمنین ان ایمان والوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. کون سی بیعت؟ بیعت رضوان. بیعت رضوان. فعلم ما فی قلوبہم اللہ نے جان لیا کہ ایمان والوں کے دل میں کیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم اللہ نے نازل کیا ان کے دل کے اوپر سکینہ. واصابہم فتحا قریبا اور ان کو خوشخبری دے دی ایک بہت بڑی فتح کی. ومغانم کثیرۃ یأخذونها یہ بہت سے مال غنیمت اس کے اندر پکڑیں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ بہت غالب ہے بہت حکمت والا ہے. یہ آیت نا خیبر کے اوپر فتح کے نا اوپر دلیل تھی. اس کی پیشن ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر ایک آگے غزوہ آنے والا ہے خیبر جس میں مسلمانوں کو فتح ملے گی. صحابہ کو یہ جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے بشارت دی جا رہی ہے اس آیات کے اندر. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها اور بہت سی فتوحات جس کا ابھی تم احاطہ نہیں کر سکتے اللہ وہ بھی تمہیں دے گا. وكان الله على كل شيء قدير اللہ چیز کے اوپر قادر ہے. یہ کون سی فتوحات ہیں مستقبل کے اندر؟ اور
باقی ساری فتویٰ سب سے بڑی جو مستقبل کے اندر آئی وہ تھی رومن پرین نہیں، فتح مکہ، مکہ فتح ہوتا یہ اس کے بہو پر آیت ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِنَّ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ كَانَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ. اللہ فرمانے کہ اگر بالفرض حدیبیہ کے موقع پہ، صلح حدیبیہ کے موقع پہ اگر مسلمانوں کا کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا تو پھر اس کا رزلٹ کیا تھا؟ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر وہ آپس میں لڑ پڑتے مسلمان اور کافر، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو یہ کافر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ، پھر نہ پاتے کوئی بھلی اور نہ کوئی مددگار ہے. سنت اللہ التی، یہی اللہ کا طریقہ ہے، قد خلت، جو گزر چکا من قبل اس سے پہلے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وہو الذی، اللہ ہی ہے، کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم، جس نے تمہارے اور کفار کے درمیان جنگ کو روک دیا مکہ کی وادی میں. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ نے تمہارے تمام عمل کو دیکھا تھا. ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام کے اوپر آئے نا، کہ بہت سی آیات نے سورہ حدیبیہ کے واقعات کو اتاری ہے، تھوڑا سا اٹینٹیو بیٹھے، تھوڑا سا فوکس کریں، انشاءاللہ جلدی مکمل ہو جائے گا. 50 کے قریب تھا ایک اسپیشل فورس جو تھی، مشرکین نے اس کو ڈپیوٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ قتل کر دیا جائے. 50 اسپیشل ایس ایس جی کمانڈوز قریش کے ڈپیوٹ کیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا آپریشن کر کے آپ علیہ السلام کی اسیسینیشن کر دی جائے. اس موقع کے اوپر اللہ کی شان، اللہ نے یہاں پہ وہ جو 50 لوگ آئے تھے مسلمانوں کو اس کے بارے میں بتا دیا، صحابہ نے کو اپنی قید میں دے دیا. یہاں پہ آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا قریب تھا کہ تم آپس میں جنگ ہو جاتی حدیبیہ کے مقام پہ، صلح نہ ہوتی، کیونکہ 50 لوگ تم لوگ کے پکڑ لیے تھے اور مسلمانوں کے کچھ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عمر، حضرت عثمان جو تھے ان کے پاس تھے، تمہارے پاس ان کے 50 لوگ تھے، مسلمانوں کے کچھ لوگ وہاں پہ تھے، تو قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، لیکن اللہ اس موقع پہ لڑائی نہیں چاہتا تھا، اللہ نے لڑائی کو رکوا دیا. ہم الذین کفروا، اللہ ہی ہے، ہم الذین کفروا، بے شک انہوں نے کفر کیا، وصدوا عن المسجد الحرام، اور روکا مسجد حرام سے، والہدیہ، اور ہدی کے جانب سے، معقوفا، ان کو کھڑے چھوڑ دیا، نہیں یبلغ محلہ، کہ وہ حدود حرم تک پہنچ سکیں. ولولا رجال مؤمنون، اب آگے ہم حکمت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ اس غزوہ، یہاں پہ اس موقع پہ اللہ نے غزوہ کیوں جو ہے نا غزوہ نہیں ہوا صلح حدیبیہ کی بھی یہاں پہ، اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی جو اللہ قرآن کے آیت میں بتا رہے ہیں کہ در حقیقت مکہ کے اندر مسلمان موجود تھے. مسلمان اگر بالفعل یہ مسلمان 1400 جو آئے تھے وہ مکہ کے ساتھ کہ جنا قریش کے ساتھ جنگ ہوتی تو مکہ کے اندر بہت سے اس ٹائم مسلمان بھی آباد تھے، تو لا محالہ طور پہ مسلمان کو قتل کر رہے ہوتے. اس وجہ سے ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اس موقع پہ جنگ نہیں ہونی تھی. هم الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه ان تتقوه فتصيبكم منهم معرة بغير علم، کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ ان میں سے بہت سے مسلمان بھی موجود ہیں مکہ کے اندر، تم انجانے کے اندر ان کو پیس دیتے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ جس کے اندر جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں جو ہے نا وہ شامل کرتا ہے. اللہ کی رحمت تھی کہ اس موقع پہ جنگ نہیں ہوئی. ولو لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، اگر جنگ ہوتی تو ان کافروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، اللہ نے ڈال دیا ان کافروں کے دل میں تمہارا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، یہ جو کافر مذاکرات کے لیے آئے ان کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر حمیت تھی، ضد بازی تھی. کس چیز کی ضد بازی تھی؟ جاہلیت کی ضد بازی تھی. کیا ضد بازی کی انہوں نے؟ جب نبی علیہ السلام یہ جو معاہدہ کر رہے تھے یہ ضد کے اندر اتر آئے اور سٹبنس کے اندر اتر آئے. وہ ضد اور سٹبنس کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی انہوں نے حذف کروا دیا، اللہ کا نام بھی انہوں نے وہاں پہ ختم کروا دیا، اور مسلمانوں کی جو ہے نا شرائط کو جو ہے نا وہ کوئی اکثر شرائط کو نہیں مانا اور اپنی شرائط کو منوا لیا. اللہ نے اس کو جہالت سے تعبیر کیا. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وعظمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا. اللہ نے ایمان والوں کے دلوں کو مطمئن کر دیا. اس موقع پہ صحابہ کے اندر ایگریشن موجود تھا، عمر بن خطاب کی آپ کو ایگزامپل دی، لیکن اللہ نے اس کو تسکین میں بدل دیا.
فَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے سچ کر دکھایا ہم نے رسول کے خواب کو حق کے ساتھ. وہ کون سا خواب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام عمرے کے لیے کیوں تشریف لے کے گئے تھے؟ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ وہی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا, وہ خواب تو پورا ہونا تھا, اس موقع پورا نہیں ہوا لیکن اگلے سال اللہ نے پورا کیا اور مسلمانوں کو فتح مکہ بھی ملی. یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے اللہ نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا بعد میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ انہوں نے عمرہ کیا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ کہ وہ داخل ہوں گے مسجد حرام میں انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ, آمینین امن کے ساتھ, محلقین رؤوسہم اپنے سروں کو حلق کروا رہے ہوں گے, ومقصرین مقصر کروا رہے ہوں گے. حلق ہوتا ہے عمرے کے بعد اور ہوتا ہے قصر. حلق پوری جو ہے نا وہ پلیٹ دی اور قصر بالوں کو تراش کے جو ایک انگلی کے پوری کی لا تخافوا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى والله یہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور اس حق دین کو لیظہرہ علی الدین کلی تاکہ دین غالب آ جائے تمام ادیان پر, وکفی باللہ شہیدا. اللہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول, صحابہ کے اوصاف آ رہے ہیں. آخری آیت اس کو غور سے سنیں کیسے اللہ نے صحابہ کی شان کو کیسے بیان کیا. والذین معہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار وہ کفار کے اوپر بہت سخت ہیں, رحماء بینہم آپس میں بہت نرم ہیں. صحابہ رضوان اللہ اجمعین آپ لوگ کو دیکھیں کہ رکن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ سجدے کی حالت میں ان کو دیکھیں گے, رکوع کی حالت میں دیکھیں گے وہ اللہ کی رضا کی اپرچونٹیز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے چہروں پہ سجدے کے اثرات موجود ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ یہی ان صحابہ کی مثال تورات میں بھی ذکر تھی. ومثلہم فی الانجیل یہی ان کی کوالٹیز انجیل میں بھی موجود تھی. کزرع جس طرح سے کھیتی. یہاں سے آگے نا اللہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر محنت کی تو وہ محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی اس کا کیا رزلٹ نکلا. اللہ آپ کو مثال دے رہے ہیں ایک کسان کی محنت کو. جیسے ایک کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ فصل جو ہے نا اگتی ہے, وہ لہلہاٹ اٹھتی ہے, تو وہ جس نے محنت کی ہوتی ہے نا اس کو جب اس کا رزلٹ نظر آتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے. آپ کسی بھی چیز میں محنت کریں, سٹارٹ میں انویسٹمنٹ فیز ہوتا ہے, جب اس کا پے بیک کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا دل خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی ایگزامپل سے ریلیٹ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. آپ علیہ السلام نے ایک ایک صحابی کو جوڑ کر اس کو جو ہے نا اس کے اوپر محنت کی اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ صحابہ کی ایک مضبوط جماعت بن گئی جنہوں نے کفار کو تحت طیب کیا, اور وہی صحابہ کی جو جماعت تھی پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبے کا ذریعہ بنی. کزرع جس طرح سے کھیتی اخرج شطأہ نکلتی ہے اس کی کومپل, فآزرہ پس وہ قوی ہوتی ہے کومپل. آپ دیکھیں نا چھوٹی سی کومپل نکلتی نا پہلے زمین کا سینہ پھاڑتے ہوئے, فآزرہ وہ قوی ہوتی ہے, فاستغلظ موٹی ہوتی ہے, فاستوى کھڑی ہوتی ہے خود پہ, علی سوقہ اپنے تنے کے اوپر, یعجب الزرع وہ سب لگتی ہے بہترین لگتی ہے, تعجب میں ڈال دیتی ہے, خوبصورت لگتی ہے. زرع کس کو؟ جو کھیتی کر رہا ہوتا ہے. لیغیظ بہم الکفار تاکہ اللہ اس صحابہ کی جماعت کی وجہ سے, جس طرح کسان نے محنت کی فصل وجود کے اندر آ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قلوب پہ محنت کی, صحابہ کی جماعت وجود کے اندر آ گئی. اس صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر کون حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے؟ کافر. لیغیظ بہم الکفار کفار ان کو دیکھ کر حسد کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان والوں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے مغفرت کا اور اجر عظیم بہت بڑے اجر کا. آج بس